معزز سامعین کرام، اس روئے زمین میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہر ایک کا نظریہ، عقیدہ، سوچ الگ الگ ہے۔ آپ کو اس روئے زمین میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کا انکار کرتے ہیں، جو کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر ہر ایک کا اتفاق ہے، چاہے اس کا سوچ کیسا بھی ہو، کیسا نظریہ ہو، کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ایک چیز ہے جس سے کسی کا انکار نہیں ہے، اور وہ چیز ہے موت۔ کوئی مائی کا لال اس زمین میں پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ آج اس دنیا میں سائنسدان ترقی کرتے ہوئے آسمان تک پہنچ گیا ہے، لیکن کوئی سائنسدان یہ ایجاد، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایسا ٹیکنالوجی، ایسا دعویٰ، ایسا میڈیسن تیار کر دیا ہے جو ہمارے وقت مقررہ کو بڑھا کر 1 منٹ کے لیے ہمیں وقت زیادہ دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا وقت مقرر کر دیا ہے، اسی طرح اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ، 1 گھڑی کی بھی مہلت نہیں ملتی، اس انسان چاہے کتنی سے کتنی ضرورت ہو جائے، وقت مقرر ہے، مقررہ وقت میں اس دنیا کو سب کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند ہو، سمندر میں رہنے والا ہو، زمین پر رہنے والا ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے دوستو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، موت کے بعد تو پوچھ گچھ ہوگی زندگی کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کے بارے میں، وہ صرف 2 ہی مخلوق سے ہوگی، وہ جن اور انس ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو اس دنیا میں صرف کھانے پینے، عیش کرنے، مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے حکام کا مکلف بنا کر کے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اپنی مرضی کے موافق نہیں رہنا، میرے مرضی کے موافق رہنا ہے۔ اس کے قانون اور طریقے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک مخصوص انسان کو بھیجا جسے ہم نبی، رسول یا پیغمبر کہتے ہیں۔ اس روئے زمین کا سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا جناب آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ہم سب پہ ایک دن کھاپ ڈالی جائے گی۔ کر لے جو کرنا آخر موت ہے، شاعر یہ کہہ کر کے اجازت نہیں دیتا بلکہ دھمکی دے رہا ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، یہ سوچ کر ہمیں اس زمین میں جینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد صرف 2 ہی مخلوق ایسے ہیں جس سے اس کی زندگی کے ایک ایک گھڑی اور ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہوگا، وہ جن اور انس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقوں کو اس روئے زمین میں اپنے حکام کا مکلف بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جب مر کے اس روئے زمین سے جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، تو کوئی سسرال یا نانی کا گھر، دادی کا گھر میں جائیں گے، مٹی کے گڑھے میں جائیں گے جہاں ہر ایک سے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ وہ مٹی کا گڑھا ہے، صرف مردار کے لیے مچھے سے اسے کھودتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے ٹائم پر دیکھا جو لوگ مر گئے کورونا وائرس سے، کیسے JCB سے کھود کر ڈالا گیا، تو مٹی کے گڑھے میں ہر ایک کو جانا۔ اس آیت کو دیکھیں میرے دوستو، اس آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ مزے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں کچھ بتاتی چکر کے دیکھتی ہیں کہ نمک تو کم نہیں ہو گیا، مرچی زائد نہیں ہو گئی، شوہر گالی دیں گے، گھر والے برا بلا کہیں گے، تو موت کو کیا کہا؟ ذائقہ، کہ جس کو آئے گی وہ اس کا مزہ چکھے گا۔ موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ وہ آنے والے کے لحاظ سے ہوگا کہ جس کو موت آ رہی ہے، جس کی روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل اسلام اور فرشتے آئے ہیں، وہ کیسا ہے؟ اگر وہ نیک صالح ہے، ایماندار ہے، تو اس لیے آسانی سے اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر وہ نافرمان ہے، گناہگار ہے، تو میرے دوست جس طرح فرماتے ہیں کہ کانٹے والی جھاڑ میں اگر، کانٹے والی شاخ میں اگر، ٹہنی میں اگر کوئی کپڑا الجھ دیا جائے، کوئی کپڑا جکڑ جائے، اس میں لگ جائے، تو اس کو نکالنے میں کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، جو پھٹ جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہگار انسان کی جسم سے اگر وہ نکالی جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے
دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین دنیا میں جو مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی کو بیکار کاموں میں، صرف دنیاوی ضروریات میں، لغو لغویات میں، فحشات میں گزار کر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو، اپنی ضروریات کو پورا کر کے آخرت کو بھلا کر زندگی نہیں گزارنا، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا کہ سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ یہاں پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ آج جواب کیا آ جائے گا؟ جو شخص سب سے بڑا دھوکہ باز ہو، سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بول کر اپنے کام ایک سیکنڈ میں نکال لیتا ہو، تو یہ سمجھتے کہ سب سے بڑا سمجھدار ہے، سب سے بڑا عقل مند ہے۔ لیکن ہم سب کیا کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، قبرستان جانا، صحیح نیت کے ساتھ قبرستان جانے کی اجازت مسلمانوں کو ضرور قبرستان جاؤ، کیونکہ وہاں جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ لیکن آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، گناہ کر کر کے ہمارے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اگر مر جائے پھر بھی ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، قبرستان جانے سے ہمیں افسوس نہیں آتی۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ خلیفہ ثالث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جنت جانا ہے۔ صحابہ کرام میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام آتا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن جب قبر پر جاتے، قبرستان جاتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتے تھے۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کا نام لینا فخر کرتے ہیں، ثواب کی چیز ہے، اور یقیناً ہے کہ ان کی محبت ایمان کا جزء ہے۔